اس وقت صدر آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سردار صاحب آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہے گا کہ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزیاں بڑے تسلسل سے جاری ہیں, لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 72 گھنٹے بڑے اہم ہیں. تو کیا اگلے 72 گھنٹوں میں بھارت کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی کر سکتا ہے؟ کسی وقت بھی کر سکتا ہے. بڑے عرصے سے وہ تیاری کر رہا ہے اور اس کا خطرہ ہمیشہ موجود ہے. لہٰذا ہماری افواج اس سلسلے میں تیار ہیں, قوم بھی تیار ہے, بالخصوص افواج تیار ہیں, کیونکہ جو پچھلے دنوں نے منصوبہ بندی کی تھی اس میں ایک بازگشت سے سنائی دے رہی تھی کہ وہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کریں گے. مہینوں سے اس کی تیاری کر رہے ہیں, تو اس لیے یہ ہے کہ ہر وقت چوکنا رہنا بہت. رضا صاحب, ایک تو لوکل پرسپیکٹو ہے, ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹو ہے. میں دونوں پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا, لیکن سب سے پہلے جو انٹرنیشنل پرسپیکٹو ہے جس میں عالمی صف بندی بھی جاری ہے, ایک اثر نو اس کو دیکھا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم چین جو ہے اس وقت فوجی مشقوں میں مصروف ہے, ناٹ ان نارتھ آف پاکستان بلکہ ان ساؤتھ آف پاکستان, جو ایک بڑا اسٹرانگ میسج ہے. تو کیا ان معروضی حالات میں جب چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے, فوجی مشقیں پاکستان میں جاری ہیں, پاکستان کے ساؤدرن ریجن کے اندر, کیا ابھی بھارت فالس فلیگ آپریشن کا سوچ بھی سکتا ہے, کوئی مسٹر ایڈونچر کا سوچ بھی سکتا ہے؟ سردار صاحب, یہ بات آپ نے صحیح کہی کہ چین اور پاکستان کے بہت گہرے تعلقات ہیں, یعنی سفارتی سطح پہ بھی اور فوجی سطح پہ بھی, عسکری سطح پہ بھی ہمارے تعلقات بہت مضبوط ہیں. تو اور مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے. تو بھارت ممکن ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے یا توجہ مبذول کرنے کے لیے وہ اس قسم کا قدم دیکھیں, بھارت اس وقت سر اندرونی خلفشار کا شکار ہے, جہاں پر پنجاب بنے گا خالصتان اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی اب اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. تو پھر یہ سمجھا جائے کیا اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کو اس طرح کا مسٹر ایڈونچر کر سکتا ہے؟ خالصتان میں جو تحریک اٹھی ہے یا اس سے پہلے جو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے ظلم اور ستم کا آغاز کیا تھا گزشتہ دسمبر میں اور اس سال کے آغاز میں, اس کی بازگشت ابھی تک موجود ہے. اور اس کے بعد آسام میں جو مسلمان تھے اس کے خلاف اس نے کارروائی کی تھی. تو یہ پورے ہندوستان کا مسئلہ ہے کہ وہاں جو ہے ہندوستان کی جو اقلیتیں ہیں یا دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. خود جو ان کے دلت ہیں وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. تو ان سنگین معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے کا اعلان کرتے ہیں. جنگ نہیں کرتے لیکن ایک قسم کی جنگی فضا وہ پیدا کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ بڑھ جائے اور اصل مسائل سے ہٹ جائے. آپ بڑی قریب سے دیکھ رہے ہیں, بخوبی واقف بھی ہیں. آج یورپی یونین ڈس انفو لیب نے جو بھارتی پروپیگنڈا ہے اس کے رخ سے ایک نقاب ہٹایا ہے اور سب کو یہ بتایا ہے کہ کس طرح گزشتہ 15 سال سے ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے. اگر ڈس انفارمیشن کا یہ عالم ہے تو کشمیر کہ جہاں پر کوئی گوانتانامو بے سے کم کا منظر پیش نہیں کر رہا, نو انٹرنیٹ ہے, کوئی ایکسیس نہیں ہے کمیونیکیشن کی, جہاں پر بھارتی قابض فوج گھسی ہوئی ہے, جس طرح مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کشمیریوں کے اوپر, تو وہاں پر اس وقت کیا منظر ہے؟ اس وقت اگر آپ اس کی منظر کشی کرنا چاہیں تو کیا تصویر ابھرتی ہے, خاص طور پہ آج کے دن پر کہ جب انسانی حقوق کا عالمی دن ہے, ایسے میں کہ جو خطہ بالکل کٹا ہوا ہے اس وقت دنیا سے, وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وہ ڈس انفارمیشن بھی پھیلائی جا رہی ہے, ٹھیک بتایا بھی نہیں جا رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام قید و بند کے باوجود, تمام کمیونیکیشن بلاکیڈ کے باوجود, جو انہوں نے ناکہ بندی کی ہے اس کے باوجود دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. آپ نے پوچھا وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں اس وقت کشمیریوں سے ان کی زمین چھینی جا رہی ہے اور اس کے بعد تقریباً 22 لاکھ کے قریب ہندو علاقے وہاں مقبوضہ علاقے میں آباد کر دیے گئے ہیں تاکہ آبادی کے تناسب کو تبدیل کر دیا جائے, تاکہ کشمیریوں سے ان کا کشمیر چھین لیا جائے, ان کا کشمیر ان سے چرا لیا جائے. دس از واٹ از ہیپننگ دیئر. دوسرا یہ ہے کہ نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. کوئی 13,000 سے زیادہ نوجوان جو ہے اس وقت مختلف عقوبت خانوں میں یا قید خانوں میں ہیں, جہاں ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے, جہاں ان کی انڈاکٹرینیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کشمیریوں سے ان کا روزگار چھینا جا رہا ہے, ان کا کاروبار جو ہے اسے غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے. تو سردار صاحب, جہاں آپ اقوام عالم کی بات کر رہے ہیں, یورپی یونین کی بات کر رہے ہیں, اقوام متحدہ کی بات کر رہے ہیں, تو وہی مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ سے پوچھ سکوں کہ مسلم امہ کا اس پر کیا رول ہے؟ کیونکہ OIC کا اجلاس بھی وزرائے خارجہ کی سطح پر بھی ہوا, اس کے اندر بھی فلسطین کے معاملے پر اسرائیل کے اس ایشو کو بڑے اسٹرانگلی ٹیک اپ کیا جا رہا ہے, لیکن وہاں پر بھی ایک ویو اٹھی کہ کشمیر کا ایشو جو ہے اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ کرنے میں, ریز کرنے میں, ریزالو کرنے میں اب تک مسلم امہ کا کیا رول ہے سر؟ جو پچھلا وزارتی اجلاس تھا اسلامی تعاون تنظیم کا, اس میں تو ایک بہت ہی مضبوط, واضح اور جامع قرارداد پاس کی گئی اور اس میں نہ صرف جو ہے اسلامی تعاون تنظیم نے اپنا اصولی موقف دہرایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ
انہوں نے جو موجودہ جو ہندوستانی فسطائیوں کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو نشانہ تنقید بنایا، ان کی مذمت کی، بھرپور مذمت کی۔ مثال کے طور پر یہی جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو آبادی کے تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طریقے سے نوجوانوں کو قتل کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان لوگوں کو محصور رکھا ہوا ہے، کنڈیمنیشن آ جانا، مذمت کر دینا، قراردادیں پاس کر لینا، یہ ایک عرصے سے کر رہے ہیں ہم، کیا اس سے آگے بڑھ کر فرنٹ فٹ پر کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے؟ مطلب نہ صرف یہ کہ مسلم امہ کو اس پر ایک پیج پر لایا جائے، اقوام عالم کو ایک نکل کر بتایا جائے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر، جیسی منظر کشی آپ کر رہے ہیں۔ جو بین الاقوامی تنظیمیں ہوتی ہیں ان کا کام قراردادیں پاس کرنا ہوتا ہے، اور جو اسلامی تعاون تنظیم ہے اس کے پاس کوئی اس قسم کے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ فوج کشی کرے۔ اس کے اختیارات اقوام متحدہ کے پاس ہیں، لیکن جو اسلامی تعاون تنظیم ہے اپنی آواز اقوام متحدہ تک پہنچا سکتی ہے، اور اس نے ماضی میں ایسا کیا اور ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں بھی ایسے کرے گی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم جو ہے اس کی کوئی ایسے سلامتی کونسل موجود نہیں ہے، یا اس کے پاس کوئی فوجی دستے موجود نہیں ہیں، لیکن جو اقوام متحدہ ہے اس کے پیس کیپرز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں بھی جو یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان یہ ہے، اور چیپٹر 7 کے تحت فیصلے ہوں تو وہ فوج کشی بھی کر سکتے ہیں، مطلب جارے کو روک سکتے ہیں جس طریقے سے ہندوستان جارحیت کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قراردادیں غیر اہم نہیں ہوتی، یہ بین الاقوامی برادری کی آپ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمیں مسلسل کوشش کرنی چاہیے، یعنی میں اس وقت جو ہے کسی کامیابی کے اوپر اترا نہیں رہا، یا یہ کوئی ہمارا جو کردار ہے اس کو میں سراہ نہیں رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جدوجہد جاری ہے تندہی کے ساتھ، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور ہماری اس اعتماد کی ایک وجہ یہ ہے کہ کشمیری 73 سال سے قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، آج بھی وہ قربانی دے رہے ہیں آزادی کے لیے، حق خود ارادیت کے لیے، انصاف کے لیے۔ تو وہ دن دور نہیں جب کشمیری آزاد ہوں گے اور ہندوستان کے استبداد سے اور اس کی فسطائیت سے آزاد ہوں گے۔ انشاءاللہ۔